سے پہلے کیا کوئی حکومتی وفد یا کوئی ایسا ہے کہ جو جا کر پہلے انہیں ایک حتمی طور پر ان کے ساتھ ڈائیلاگ کرنے کی کوشش کرے، یا آپ لوگ ڈیسائیڈ کر چکے ہیں کہ اب ان سے مزید بات نہیں ہوگی؟ سر ایک تو یہ دوسرا، سر آپ نے بتایا کہ یہ ملیٹنٹ گروپ ہے اور سیاسی نہیں ہے. سر آپ نے جب کیبنٹ نے لاسٹ ٹائم انہیں کلعدم قرار دیا تھا تو اس کے بعد ایک پروسیس تھا، آپ نے بتایا تھا کہ یہ الیکشن کمیشن میں بھی جائے گا اور سپریم کورٹ میں اس کو لے کر جائیں گے. تو سر وہ کہاں تک پہنچا؟ کیا وہ اس پر گورنمنٹ نے پرسو نہیں کیا یا کسی ادارے نے اس کو آگے نہیں جانے؟ نہیں، دیکھیں سب سے پہلے تو میں آپ کو پروسیس بتانا چاہتا ہوں کہ پہلی بات تو جو آپ نے کہا کہ مذاکرات 2 مہینے سے مذاکرات کر رہے ہیں، 6ٹھی دفعہ جو ہے یہ بات چیت جو ہے وہ ہوئی ہے. لیکن ان لوگوں سے اب کیا مذاکرات کریں کہ جو کہیں کہ جو ہمارا ہے وہ ہمارا ہے اور جو آپ کا ہے وہ بھی ہمارا ہے. واٹ از آورز از آورز اینڈ واٹ از یور دیٹ از آلسو آورز. یہ تو مذاکرات نہیں ہو سکتے. اور دوسری بات یہ کون ہوتے ہیں ہمیں بتانے والے کہ عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بڑے ہیں یا ہم بڑے ہیں؟ کیا باقی پاکستان میں ہم جو کروڑوں لوگوں کی ووٹیں لے کے آئے ہیں ہم آپ سے کم عاشق رسول ہیں؟ یا جو لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں دوسرے وہ کم مسلمان ہیں اور آپ بڑے مسلمان ہیں؟ آپ ہوتے کون ہیں کسی کو یہ بتانے والے؟ یہ پاکستان کی ریاست کا ہر شہری ہمارے لیے محترم ہے اور کسی کو یہ نہیں دیا جا سکتی اجازت کہ وہ اس بات کے اوپر بلیک میل کرے. اور آپ نے سارے راستے بند کر کے ہر 6 مہینے آپ بیٹھ جاتے ہیں اور آپ سیاست کر رہے ہیں اس نبی کے نام کے اوپر جو کہہ رہے تھے کہ راستے سے جو ہے وہ آپ پتھر اٹھانا یا کانٹا اٹھانا بھی جو ہے وہ بھی آپ کو جنت کی بشارت دیتے ہیں، اس بات کے اوپر بھی نیکی کی بشارت دیتے. آپ اس طرح کے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو پوری دنیا کے لیے رحمت للعالمین ہیں، آپ ان کے نام کے اوپر سیاست کرنا چاہتے ہیں اور سارے یہاں پہ جو ہے وہ آپ بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے ایک موب رول پاکستان میں کرنا چاہتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا. اور اس کے اوپر ہم نے 2 مہینے پہلے لگائے ہیں اور آلریڈی ریاست نے ان کو بڑا موقع دیا ہے اور بڑا ان کے ساتھ جو ہے وہ ایک نرم رویہ اختیار کیا ہے، لیکن حد ہوتی ہے ایک چیز کی. اور دوسرا ایک زائد ایک میں سوری عمر نے ایک اور سوال کیا تھا. لیکن اس کا جو پروسیس ہے نا وہ یہ ہے کہ 2 لاز ہیں ہمارے. ایک پہلی بات تو یہ الیکشن کمیشن سے جب آپ بات کریں گے تو الیکشن کمیشن سے ذرا پوچھیں گے آپ پیپلز پارٹی کا، PMLN کا، PTI کا آپ فنڈنگ کیسز کے جائزہ لے رہے ہیں، جو بڑی اچھی بات ہے. سب فنڈنگ کیسز کا جائزہ ہونا چاہیے، پولیٹیکل پارٹیز کا پتہ ہونا چاہیے. طریقے لبیک کو آپ نے کیسے رجسٹر کر لیا؟ ایک ID کارڈ کے اوپر جو بندہ یہاں پہ رہتا نہیں ہے، دبئی کے ایڈریس اس کے اوپر دبئی کا اپنا وہ ریزیڈنٹ ہے، آپ طریقے لبیک اس کے نام کے اوپر رجسٹر ہو گئے. تو الیکشن کمیشن کیوں خاموش ہے؟ یہ کیا سارے کام جو ہیں وہ صرف حکومت کی ذمہ تو نہیں ہے نا؟ ریاست کے اندر آپ بھی اس کا حصہ ہیں، عدالتیں جو ہیں وہ بھی اس کا حصہ ہیں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ تمام اداروں کو اپنا رول ادا کرنا. دوسری بات یہ ہے کہ جو پنجاب گورنمنٹ نے اس میں موو کیا تھا 2 حصے ہیں. ایک حصہ تھا کہ آپ نے اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے تحت ان کو آپ نے اس کو جو ہے وہ کالعدم قرار دینا تھا. ہم نے اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے تحت اس کو کالعدم قرار دے دیا. جو پولیٹیکل پارٹی کے طور پہ کالعدم قرار دینا ہے وہ ہمارا اختیار نہیں ہے، وہ سپریم کورٹ کا اختیار ہے. ہم نے سپریم کورٹ کو ریفرنس بھیجنا تھا. ریفرنس اٹارنی جنرل صاحب کے آفس میں جو ہے وہ اس کی تیاری جو ہے وہ ہو رہی ہے اور اس میں جو تمام ایویڈنس ہے ان کی اور ابھی والی بھی یہ بھی ساری ایویڈنس مل کے یہ سپریم کورٹ کو وہ ریفرنس فائل کر دیں گے. بٹ ٹو بی فیئر ول میں سمجھتا ہوں کہ ریفرنس اور نو ریفرنس اداروں کو اپنا رول خود ادا کرنا چاہیے. جی سر. صاحب ایک ایسے وقت میں جب آپ کی پالیسیوں کی وجہ سے 2.5 پہ آج کے دن ڈالر نیچے آیا، اسٹاک مارکیٹ آپ کی آج اوپر جا رہی ہے، نوٹیفیکیشن بھی ہو چکا ہے اور پوری قوم انڈیا اور نیوزی لینڈ کا جو جیتے ہیں وہ جشن منا رہی ہے. اب اس ساری اچھی چیزوں کو اس طرح کیوں ڈائیورٹ کیا جا رہا ہے ایسے لوگوں کے لیے جو 6 مرتبہ چند دوڑتے ہیں؟ آپ اس سے مذاکرات بھی کرتے ہیں، 5,000 تقسیم بھی کرتے ہیں. تھوڑا سا اٹینشن اچھی چیزوں کی طرف ہونی چاہیے. بالکل آپ کی ذات، بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. ایک ایسے وقت میں جب پاکستان کو خوشخبریاں مل رہی ہیں،
ہم کرکٹ جیت رہے ہیں. ہمارا اکانومی میں کل سعودی عربیہ نے جو اعلان کیا, اور سعودی عربیہ کو بھی ہم بڑا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں. آج کابینہ نے بھی بلکہ یہاں پہ جو پاکستان کی کرکٹ ٹیم ہے اس کی کامیابی اور فتوحات کے اوپر جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے مبارکباد دی ٹیم کو. اور دوسرا یہ کہ یہ جو سعودی عربیہ نے ہمیشہ ہر مشکل وقت میں سعودی عربیہ ہمارے ساتھ کھڑا ہوا ہے, اور یقینی طور کے اوپر اس سے بھی اور اگلی خوشخبریاں بھی انشاءاللہ اگلے 5-7 دنوں میں اور بھی جو آئیں گی. اور جب بھی پاکستان کے حالات بہتر ہونا شروع ہوتے ہیں اس طرح کی کوئی آرگنائزیشن جو ہے وہ کھڑی ہو جاتی ہے. تو ابھی آپ کو سمجھ ہونی چاہیے کہ یہ اس طرح کی آرگنائزیشنز کی جو یہ کٹ پتلیاں ہیں, زیادہ تر لوگ جو ہوتے ہیں ان کو تو پتہ بھی نہیں ہوتا وہ کیوں استعمال ہو رہے ہیں, لیکن وہ استعمال ہوتے ہیں. تو یہ استعمال ہو رہے ہیں تو اس کے مطابق جو ہے وہ آگے چلیں. اچھا سر, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ان کے ساتھ پہلے بھی انگیج ان کو کیا گیا, اب بھی کافی عرصے سے بات ہو رہی ہے, لیکن جس ریلیجیس سینٹیمنٹ کو یہ لے کے چلتے ہیں وہ لوگوں کو بھی بڑا اپیل کرتا ہے. ہم نے دیکھا اس سے پہلے بھی جب ان کے خلاف طاقت کا استعمال ہوا وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوا, اس سینس میں کہ باقی پھر شہروں میں بھی لوگ جو ہے کیونکہ وہ سینٹیمنٹ اتنا ایسا ہے کہ اس کے نام پہ یہ چلتے ہیں اور لوگ احتجاج کرتے ہیں. تو اس کے علاوہ آپ کے کوئی پلان گورنمنٹ کا ہے کہ علماء کو انگیج کر کے تاکہ لوگوں کے اندر یہ جو شرپسند ہے ان کو سائڈ پہ کر کے ان کے خلاف ایکشن لیا جائے, لیکن یہ جو سینٹیمنٹ استعمال کر کے عام لوگ, ہم سوشل میڈیا پہ بھی دیکھتے ہیں لوگ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے مطالبات جائز ہے, تو اس حوالے سے گورنمنٹ کا کیا پلان ہے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تو میڈیا کا کام ہے نا لوگوں کو بتانا, اسی لیے تو میں نے آپ کے سامنے نقطہ نظر رکھا. میڈیا کا کام ہے کہ ان کو لوگوں کو ان کی اصل شر سے جو ہے وہ بتائے, اور بتائے کہ کتنے یہ شریر لوگ ہیں اور ان سے کتنا انگیجمنٹ جو ہے وہ حکومت. ہم نے تو ابھی تک طاقت کا استعمال اس طرح سے کیا ہی نہیں ہے. ریاست تو اس وقت جو ہے وہ بہت موقع دیا ہے ہم نے کہ جو ہے یہ سارے معاملات جو ہیں وہ حل ہوں. اور دوسری بات جو سینٹیمنٹ کی آپ بات کر رہے ہیں نا, میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کوئی سینٹیمنٹ نہیں ہے ان کے لیے. ابھی جب پیچھے ہوا تھا تو آپ دیکھیے خوشاب میں ان کا کتنا ووٹ نکلا تھا, 1400 ووٹ نہیں نکلا. سو سینٹیمنٹ جو ہے وہ یہ نہ کہ کوئی یہ جس طرح میں نے پہلے عرض کیا, یہ بات کیوں کوئی مانے گا کہ جی یہ ہم سے کوئی اچھے مسلمان ہیں. سارے جو پاکستان میں مسلمان ہیں جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان رکھتے ہیں, یہ ان کا اپنا ایمان ہے, وہ کسی کے کوئی سیاست, یہ تو سارے جو ہے وہ سیاست کے لیے مذہب استعمال کرنا چاہتے ہیں. یہ کون سے لوگ ہیں کہ جن کے اوپر کوئی لوگ ان کے کہنے کے اوپر چلیں. سو یہ اپنے چھوٹے چھوٹے سیاسی مفاد کے لیے. اور پھر مجھے آپ بتائیے, پچھلی دفعہ انہوں نے جب یہ کراچی میں کاروائی ہو رہی تھی 3.5 ملین ٹویٹس انڈیا سے ان کے لیے ہوئی. کیوں ہوئی؟ انڈیا کیا ان کے مامے کا پتر ہے؟ انڈیا کیوں ان کے لیے جو ہے وہ ٹویٹس کرتا تھا؟ انڈین جو بڑی آرگنائزیشنز ایک پورے کریکٹرز تھے وہ ان کے لیے ٹویٹس کیوں کر رہے تھے؟ کیونکہ مقصد پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنا تھا. ابھی تو چونکہ شروع ہوا ہے, ابھی ہم نے اس کے اوپر اسٹڈی نہیں کیا, اور آج کل میں وہ بھی میں آپ کے سامنے لے رہا ہوں. مجھے یہ بھی یقین ہے کہ آپ پھر ان کے پیچھے جو ہے یہ سارا سوشل میڈیا وغیرہ کے اوپر جو آپ بات کریں انڈین ہاتھ ہوگا. اور کچھ ہمارے 1-2 لوگ جو امریکہ رہے ہیں اور نوکری پاکستان میں کر رہے ہیں اور جن کی فیملی بھی امریکہ بیٹھی ہوئی ہے, وہ ان کے میڈیا کنسلٹنٹ بنے ہوئے ہیں, تو وہ انشاءاللہ ول سارٹ دیم آؤٹ. آخری سوال چوری نوید اکبر سر, 2-3 چھوٹی چھوٹی باتیں اسی حوالے سے. ایک تو یہ ہے کہ مدرسے کے چھوٹے چھوٹے طالب علم ہیں جن کے والدین کو بھی نہیں پتا کہ ان کے بچے کہاں پہ ہیں, ان کو یہ لوگ یوز کرتے ہیں, وہ لوگ بیچارے مرتے ہیں, کوئی ان کا پرسان حال نہیں. ان کو کیا ان کی سیکورٹی کو کس طرح یقینی بنایا جائے گا؟ نمبر 1. نمبر 2, پولیس والے جب سے یہ ابھی والا موجودہ ان کا یہ شروع ہوا ہے جہاں 5 پولیس والے اپنی جانیں شہید ہو گئے, اللہ کی جانے کے بعد ان کی فیملیز کا کیا قصور ہے؟ ان کے فیملیز کیا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے وہ بیچارے کہاں پہ کھڑے ہیں دور. اور تیسرا سر ایک چھوٹی سی چیزیں, کچھ سوشل میڈیا گروپس ہیں, واٹس ایپ گروپس ہیں جو ان کے چل رہے ہیں, ان کو کس طرح روکا جائے گا؟ اس کے لیے پی ٹی اے کو کیا کہا گیا ہے؟ نہیں, پی ٹی اے بالکل یہ سوشل میڈیا کے اوپر انشاءاللہ جو پی ٹی اے کو ایک پورے کریک ڈاؤن کا کہہ دیا اور ان کا ٹریس آؤٹ بھی کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ تعالی اکارڈنگلی ان کے اوپر جو ہے وہ پوری کاروائی ہوگی. شکریہ جی.